إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اسلام جیسا پاکیزہ دین ہم کو دیا ہے۔ ایسا دین جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ایک ایسا دین جس میں انسان کی روحانی ترقی، دل کا سکون اور اسی طرح سے انسان کے جسم کے تمام تقاضوں کی رعایت موجود ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو انسان کو ظاہر و باطن دونوں کے اعتبار سے سکون و چین اور خیر دے سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ چاہے وہ آزادی ہو یا کوئی اور دین ہو، چاہے وہ بے دینی ہو یا کسی اور دین پر آدمی کا چلنا ہو، وہ ایک وقت تک کے، محدود وقت تک کے انسان کو مصروف رکھ سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو زندگی کا سکون اور چین نہیں دے سکتا ہے۔ اسلام چھوڑ کے تھوڑی دیر تک آدمی لذتوں میں مگن رہ سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اور واقعی اپنی مصیبت بھول جائے۔ جب آنکھ کھلے گی تو پھر سے وہ پائے گا کہ واقعی جو مصیبت تھی وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ لیکن اسلام جب انسان کو ملتا ہے تو انسان کو اس کے تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ ایک پیاسے انسان کو گرمی کے موسم میں جب پانی ملتا ہے تو وہ پانی اس کی تلاش کا، اس کی طلب کا جواب ہوتا ہے۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کو ایک اطمینان اور سکون اور تراوٹ گلے میں محسوس ہوتی ہے۔ اسلام انسان کی منزل ہے۔ انسانیت آج سارے حل دیکھ چکی ہے اور طرح طرح کے سولوشنز آزما چکی ہے، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسانی زندگی میں بگاڑ اور فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کے جتنے دین ہیں، دنیا کے جتنے قواعد ہیں، ایتھکس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہیومن رائٹس کے اوپر انسان بہت کچھ بول رہا ہے، سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن واقعی ایسا کوئی بیلنسڈ نظام، ایسا کوئی تناسب
ایسی تعلیمات جن میں سماج میں ہر فرد کو اس کا حق ملتا ہو اور ہر فرد کی قلبی، ذہنی اور اسی طرح سے مادی، جسمانی، سماجی تمام ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ الحمدللہ ایسا کوئی دین یا ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی طریقہ انسان کو آج تک نہیں ملا ہے سوائے اسلام کے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے سے زیادہ اسلام کے بارے میں اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ بلا شبہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تمام نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کا دین ہے، جو انسان کو جانور بننے سے باز رکھتا ہے، وہ انسان کو شیطان بننے سے بچاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے یہ نصیحت آپ کی طرف نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ جو آدمی کھویا ہوا ہے اپنی دنیا میں، اس کو اس دنیا سے بیدار کر کے حقیقی دنیا میں لانے والی کتاب قرآن ہے۔ جو آدمی لاپرواہی کی زندگی جی رہا ہے، اس انسان کو فکر مند کرنے والی کتاب، ہوش میں لانے والی کتاب قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے یہ نصیحت، یہ یاد دہانی اے نبی آپ کی طرف نازل کی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں، لوگوں پر واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف واقعی بھیجا ہے تو کیا بھیجا ہے؟ ان کی طرف اگر اللہ کا پیغام آیا ہے تو واقعی وہ پیغام کیا ہے؟ وہ جو الفاظ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان الفاظ میں کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں؟ یہ نبی کے سوا دوسرا کیسے بتا سکتا ہے؟ کچھ الفاظ، کچھ جملے اس میں سادہ ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھائے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ان باتوں کے سمجھانے کے لیے اگر اللہ نے انتخاب کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آپ کا انتخاب کیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس کیا آیا ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے پیش کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن کی تعلیمات اور کائنات کے حقائق، اگر آپ ان دونوں کو جمع کریں، قرآن کا تدبر اور مخلوقات میں تفکر، اگر دونوں انسان جمع کر لے تو اس کو کائنات میں اور قرآن کی تعلیمات میں مطابقت دکھائی دے گی۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ قرآن کائنات کے حقائق کو الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات جو چیز تفکر سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیات میں تدبر سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ساری کائنات کے معاملات کو اللہ سے جوڑ کر، آخرت سے جوڑ کر ان کے اندر معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں جتنا آپ غور کریں آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال پچھلے دروس میں قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کا، اس کورس کا آج یہ آخری درس ہے۔ آج کے اس درس میں قرآن فہمی کے اعتبار سے بعض
تنبیہات، بعض باتیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، آج یہ باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بعض اوقات قرآن میں اپنی چاہتوں کو پڑھتا ہے، بعض اوقات قرآن پڑھنے والا اپنی خواہشات قرآن میں تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر لال رنگ کا چشمہ پہن لے اور آسمان کو دیکھے تو آسمان کا رنگ اس کو لال دکھائی دے گا۔ اگر سفید کپڑے پہن کر بھی کوئی آئے، اگر اس سرخ رنگ کے چشمے سے، ریڈ کلر کے چشمے سے اگر وہ اس کو دیکھے تو سفید بھی لال دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح سے جو آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے ہوئے ہو، باقی چیزیں بھی اس کو اسی رنگ کی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب ایک آدمی نظریات قائم کر لیتا ہے، اپنے اصول بنا لیتا ہے، اپنے عقائد بنا لیتا ہے، اپنی ایک مخصوص سوچ بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پورا قرآن اس کو اس کی سوچ میں ڈھلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو سب وہی دکھائی دیتا ہے جو اس کی اپنی سوچ میں ہے۔ تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بجائے قرآن پڑھنے کے واقعی وہ اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے ذہن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا ذہن صوفیت والا ہو تو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کو صوفیت دکھائی دے گی کہ پیر کی بات مان کر چلنا چاہیے، پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ پیر اگر ایسی بات کہے جو عقل کی خلاف ہے، شریعت کی خلاف ہے، تب بھی چپ چاپ اس کی بات مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ تو وہ غیر نبی کے لیے وہی اصول اس کو مل جائیں گے جو وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح سے، حالانکہ یہ غلط ہے، خضر جمہور مفسرین اور اہل علم کے قول کے مطابق نبی تھے، اور نبی اللہ کی وحی کے تحت کام کرتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ نبی کا کلام اور کام دونوں اللہ کی وحی کے تحت ہوتے ہیں۔ ابن حجر وغیرہ نے خضر کے بارے میں جمہور کا قول ذکر کیا، یہی بات ابن کثیر نے کہی ہے۔ تو ایک آدمی اگر صوفیت والا ذہن رکھتا ہو یا اسی طرح سے قبر پرستی والا ذہن رکھتا ہو تو اس کو وہی چیزیں قرآن میں ملیں گی۔ جب قرآن کی باتیں وہ پڑھے گا تو زبردستی وہ اپنی سوچ کے مطابق ان آیات کو توڑ مروڑ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کا ذہن اگر سیاسی ہو، اب قرآن کے واقعات میں، نبیوں کے واقعات میں، قرآن کے احکام میں اس کو ساری چیزیں اسی سیاسی ڈھانچے میں دکھائی دینے لگیں گی۔ وہ ہر بات کو حکومت پر فٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون کا معاملہ، اس کو بھی وہ ایک سیاسی کشمکش کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ امت کو یہ نصب العین دے گا کہ امت کے دعات کا کام، امت کے افراد کا کام یہ ہے کہ کسی طرح سے وقت کی حکومت کو ہٹا کے اپنی حکومت قائم کر دیں، حکومت الہیہ قائم کر دیں۔ اگر کسی کا ذہن سیاسی ہے تو قرآن کی ساری باتیں، نبیوں کی دعوت کا مقصد اس کو یہ دکھائی دے گا کہ انہوں نے سب نے یہ کیا کہ کسی طرح سے حکومت کے خلاف لڑ کر، اس کو ہٹا کر، سازشیں کر کے یا جو بھی کر کے کسی طرح سے حکومت کو، وقت کی حکومت کو ہٹایا جائے۔ بس اس کے پاس یہ اگر نصب العین ہو، اس کی سوچ سیاسی ہو، سب چیزیں اس کو سیاست کے ڈھانچے میں دکھائی دیں گی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جب قرآن میں طاغوت کا ذکر آتا ہے تو ان کے ذہنوں میں طاغوت کا لفظ سنتے ہی غیر اسلامی حکومتیں آ جاتی ہیں۔ ان کے ذہن میں کبھی بھی بت نہیں آتے، ان کے ذہن میں کبھی بھی وہ قبریں نہیں آتی جس کی مسلمان عبادت کر رہے ہیں، شاید کبھی آتی بھی ہوں، لیکن طاغوت کا لفظ سنتے ہی وہ آدمی
جس کا ذہن سیاسی ہے فوراً کوئی حکومت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ذہن ایک خاص ڈھانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آدمی چیزوں کو ایک چشمے کے پار سے دیکھنے والا بنے۔ یہ پہلی مصیبت ہے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ آج دنیا میں دعوتی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 40 دن 4 مہینے یہی مقصود ہے زندگی کا، یہی نبیوں والا طریقہ ہے۔ اب وہ آدمی جب قرآن کی آیتیں پڑھے گا تو جہاں 40 کا عدد اس کو مل جائے گا، جہاں 4 مہینے کا ذکر اس کو مل جائے گا، یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں مل جائیں گی جو ان کی اپنی سوچ اور اصول اور ڈھانچے کے مطابق ہیں، وہ زبردستی اس کو اسی پر فٹ کر دے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتیں اللہ سے کلام کرنا اور وہاں پر طور پر جانا، اس کو لوگوں نے زبردستی اپنے 40 دنوں پر فٹ کر دیا۔ 40 لیلہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اس کو دیکھو 40 دن ہیں، یہاں سے مل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو 40 دن لگائے، لیکن اپنی قوم کو نہیں لگوائے۔ تو آپ بتائیے یہ نبی کے لیے تھا یا امتی کے لیے تھا؟ کہیں سے بھی ایک آدمی دلیل اگر نکالنا شروع کرے تو وہ اپنی چاہتیں قرآن میں تلاش کرتا ہے، اور ایک آدمی اگر اپنی چاہت قرآن میں تلاش کرنے لگے، شیطان اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، شیطان ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور وہ اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنے میں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اپنے ذہن کو پہلے سے کسی چیز کے لیے تیار نہ کریں، کسی مخصوص نظریے کے تحت قرآن نہ پڑھیں، پہلے سے کوئی مفروضہ قائم نہ کریں، پہلے سے کوئی چیز سوچ نہ بنا لیں کہ مجھ کو یہ قرآن میں ڈھونڈنا ہے، کہیں سے مل جائے تو کتنا اچھا۔ اگر یہ ذہن آدمی بنا لے تو گمراہی بھی آدمی تلاش کر سکتا ہے، چونکہ اس کی عقل خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے یا قرآن میں بیان کی ہوئی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں۔ اگر پرہیزگار نہیں ہے آدمی تو بہت ممکن ہے کہ وہ خواہشات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ متاثر ہو، اس کا ذہن متاثر ہو، پھر وہی اس کو دکھائی دینے لگے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن سے آدمی چاہے تو گمراہی نکال سکتا ہے، اپنی گمراہی کے لیے دلیلیں ڈھونڈ سکتا ہے، اور اگر ایک آدمی چاہے تو واقعی قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فرقے اسلام کی تاریخ میں آئے، خوارج، شیعہ، مرجئہ، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اور اسی طرح سے جتنے بھی مجبرہ یا جو بھی فرقے ہیں، مشبہہ ہے، ممثلہ ہیں، جتنے بھی فرقے آئے، ان فرقوں نے قرآن کی آیات سے کسی نہ کسی طرح سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بعض اوقات ان کی خواہش کے مطابق حدیثیں بھی ان کو مل گئیں۔ تو متاثر ذہن کے تحت پہلے سے ذہن آدمی بنا لے اور اس کو قرآن میں تلاش کرے، کچھ نہ کچھ اس کو ایسا مل جاتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی قرآن میں میری بات کی دلیل مجھ کو مل گئی۔ اس طرح سے قرآن پڑھنا غلط ہے۔ اپنی چاہتوں کو قرآن میں تلاش کرنا یہ غلط ہے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں ہے واقعی معلوم کریں کہ یہ کیا ہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو اس کو قبول کریں، چاہے خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے خلاف ہو۔ جو ہے وہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھیں، اگر نیلا ہے تو نیلا ہے، اور اگر کوئی اور رنگ ہے تو وہ رنگ ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چشمہ پہن کر آسمان کو نہ دیکھیں۔
لہٰذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے ذریعے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی پا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بات دوسرے بھی بولتے ہیں، تو پھر قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ گمراہ بھی آدمی ہوتا ہے اور ہدایت بھی پاتا ہے، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ لہٰذا جو آدمی ہدایت کا طالب ہو اور جو حد قرآن کے سمجھنے کے لیے بتائی گئی ہے، جو اصول قرآن کے سمجھنے کے لیے بتائے گئے ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرے تو وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر منمانے طریقے سے خواہشات کی روشنی میں قرآن کو پڑھے تو خواہشات کی روشنی میں پڑھنا خود ایک گمراہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گمراہیاں وجود میں آ سکتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت ہم قرآن کی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور عمدہ زمین، اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربہ، اس کا پودا، اس کی فصل اس کے رب کے حکم سے اس سے نکلتی ہے۔ ایک زمین اچھی ہے، زرخیز زمین ہے، اس میں بیج بوئے ہوئے ہیں، اس میں اچھا پودا لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج نباتہ بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے اس سے فصل نکلتی ہے، اس سے پودا نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، جو بری زمین ہوتی ہے، اس سے سوائے بے فائدہ اور جھاڑ جھنکاڑ کے سوا، اسی طرح سے اس سے کانٹوں کے سوا، ایسی فصل کے سوا جو بے فائدہ ہوتی ہے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم اپنی آیتیں پھیر پھیر کے ان کو سناتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ ایسی قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ آیتیں بار بار لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو شکر کرنے والے ہیں ایسے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس آیت میں بات معلوم ہوئی، آپ دیکھیے مثال کے طور پر دو قسم کے کھیت ہیں یا دو قسم کی زمینیں ہیں۔ اب اس مثال کو سمجھنا جو اللہ نے یہاں پر کہا ہے، ایک زمین ہے جس میں کچھ بویا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں ببول لگایا ہوا ہے۔ بتائیے اس پہ بارش ہوگی تو اس کے نتیجے میں کانٹے دار پودے ہی اس سے نکلیں گے۔ اور ایک دوسری زمین ہے جس میں اناج اور لوگوں کی غذا کا سامان بویا ہوا ہے، اس میں ایسی فصل لگائی ہوئی ہے، ایسے بیج بوئے ہوئے ہیں جو انسان کے کھانے کے کام آتا ہے۔ تو ایک بیج کے 700 یا اس سے زیادہ 70 جتنے بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بیج نکلیں گے، اس سے فصل لہلہاتی فصل نکلے گی۔ وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے۔ اوپر سے ہونے والی بارش کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بارش تو ایک ہی ہے، اس زمین پر بھی برسی، اس زمین پہ بھی برسی، لیکن پہلی زمین میں، اچھی زمین میں جو چیز بوئی ہوئی تھی وہ اچھی تھی، اس زمین میں اگانے کی بھی صلاحیت ہے اور اس میں پہلے سے بیج اچھے ہیں، لہٰذا جب بارش برسے گی تو اس بیج کے ذریعے سے لہلہاتی نفع والی فصل نکلے گی۔ لیکن اگر ایسی زمین ہے جو بنجر قسم کی ہے، جس میں کچھ بویا نہ گیا ہو، جس میں بس کانٹے ہی موجود ہوں، گھاس موجود ہو، جب اس کے اوپر بارش برسے گی تو گھاس ہی اگے گی، گھاس سے کیا فائدہ انسان کا ہونے والا ہے؟ یا اس میں سے کانٹے اگیں گے کیونکہ وہ بنجر قسم کی زمین ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا قصوروار بارش کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، قصور بارش کا نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ جیسی زمین
ویسی فصل، جیسی زمین ہوگی ویسی فصل ہوگی۔ یہی بات، یہی حال دلوں کا ہوتا ہے۔ دل زمین کی طرح ہیں، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کلام قرآن، اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق بارش کی طرح ہے۔ آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں، قرآن کے بارے میں اللہ نے بارش کی مثال دی ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میری مثال، جو جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اور آپ نے 3 زمینوں کا حال بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 3 زمینیں آپ نے بتائیں۔ ایک زمین زرخیز تھی جس میں اگانے کی صلاحیت تھی، اس پر بھی بارش ہوئی۔ دوسری زمین تھی جو ایسی تھی کہ جس میں کچھ اگنے والا تو نہیں تھا، لیکن اس نے پانی کو روک لیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسری زمین وہ تھی جس نے نہ اگنے دیا نہ جس نے روک کے رکھا۔ تو یہاں قصور بارش کا نہیں ہے، عیب بارش میں نہیں ہے، لیکن آدمی کا دل اگر اچھا ہے، اس دل کی زمین پر اللہ کی طرف سے جب علم کا فیضان ہوتا ہے، جب وہ آدمی کانوں کے راستے سے قرآن کو سنتا ہے یا آنکھوں سے قرآن کو پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، جب وہ کلام اس کے دل میں جاتا ہے، واقعی اگر اس کا دل پاک ہے، واقعی اس کا دل اچھا ہے، واقعی اس کا دل ایسا ہے کہ جس میں حق کی طلب ہے اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، وہ اینک لگا کے قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے دل کی خواہشات کی روشنی میں قرآن کی باتوں کو، ان کی تحریف نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ لفظی تحریف ہو یا معنوی تحریف ہو، اگر بس وہ اس طلب میں کہ جو بھی میرا رب کہہ دے گا میں مان لوں گا، جو بات نکلے گی اس کو قبول کر لوں گا۔ اگر آدمی کا ذہن اس طرح سے ہے، اس کے دل میں خیر ہے، اس دل میں جب وحی جاتی ہے، جب وہ غور کرتا ہے، اس سے اچھی فصل نکلتی ہے، اس سے ایمان و عمل کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر خبیث دل ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، مخصوص نظریات کا حامل ہے، پہلے ہی سے کچھ چیزوں کو مانے ہوئے ہیں، انہی کو قرآن میں تلاش کر رہا ہے، جب آدمی کو قرآن کی باتیں ملتی ہیں، وہ اپنی گمراہی میں اور پکا ہو جاتا ہے۔ پھر اس گمراہی سے جو دل میں پہلے سے تھی، قرآن جب دل میں جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق بعض باتیں اس کو دکھائی دیتی ہیں، تو پھر وہ اپنی گمراہی میں پکا ہو کے اور زیادہ گمراہیاں پیدا کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں بارش تو ایک تھی، زمینیں الگ تھیں، لہٰذا جو جیسی زمین تھی، اچھی زمین سے اچھی فصل نکلی اور بری زمین سے بری فصل ہے۔ یہی حال دلوں کا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی جب بگڑے ہوئے دل کے ساتھ آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، تو ایسا آدمی قرآن سے گمراہی لیتا ہے۔ لہٰذا ایک بات اور پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو پہلے سے کچھ چیزوں کو طے کر کے نہ پڑھیں کہ مجھ کو یہی ماننا ہے اور اسی کے طرح اگر قرآن میں بات آتی ہے تو میں قبول کروں گا، اور زبردستی قرآن کی آیتوں کو اپنی عقل اور اپنی چاہتوں کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو قرآن میں ہے اس کو مان لیں، اور اگر قرآن کی بات اپنی خواہش اور سوچ اور اصول اور زندگی کے خلاف آ جائے، قرآن کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدل دیں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلیں، نہ کہ قرآن کی بات کو تفسیر کے نام پر اپنی طرف سے اس کو بدل کر اپنی خواہش کے مطابق بنائیں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ پہلی چیز یہ کہ مخصوص نظریات کا حامل اگر کوئی آدمی ہے، ان نظریات کو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق چیک کرے، یہ نہیں کہ قرآن کی تشریح ان نظریات کی روشنی میں کرے، یہ گمراہی ہے۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کو میزان نہ بنائیں۔ مجرد عقل کی بنیاد پر، خالص عقل ہی کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنا، جیسے کوئی آدمی کہے بھائی مجھ کو تو عربی آتی ہے اور اللہ نے مجھ کو عقل سلیم دی ہے، تو عربی بھی ہے عقل بھی ہے، دونوں ملا کے نور علی نور، بس قرآن پڑھ لو کافی ہے۔
ایسا آدمی گمراہ ہوگا۔ پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی طرح سے سلف کے اقوال موجود ہیں۔ تفاسیر آدمی پڑھے، صرف قرآن کی آیتیں عربی جان کر آدمی اپنی عقل سے سمجھنے لگے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہت ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ کسی چیز کو تم برا سمجھ لو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، کوئی چیز تم بری سمجھو اور وہ خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، اچھا سمجھو اور تم اس کو پسند کرنے لگو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی نگاہ میں ایک چیز اچھی ہو، محبوب ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز مبغوض ہو، اللہ کو ناپسند ہو، اور ایک چیز انسان کو ناپسند ہو، وہ اس کو برا سمجھے لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی سوچ صحیح ہو سکتا ہے انسان کی سوچ اللہ کی چاہت کے خلاف بھی چلنے لگے، تو عقل ہونے کے باوجود بھی ایک انسان غلطی پر ہو سکتا ہے، لہٰذا صرف عقل کافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم، اس کی روشنی میں عقل کو چیک کرنا چاہیے، نہ کہ عقل کی روشنی میں وحی کو چیک کرنے لگے۔ دیکھیے اس آیت سے کیا معلوم ہوا، انسان ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بری ہے، انسان ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، تو معلوم ہوا اللہ کے نزدیک ایک چیز، انسان کے نزدیک ایک چیز ہے۔ تو اب اللہ کی وحی میں ایک چیز اچھی ہے لیکن انسان کی عقل میں وہ چیز بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان کی جو عقل ہے وہ پیمانہ نہیں ہے، ترازو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کون سی عمر میں آدمی کی عقل پرفیکٹ ہوتی ہے؟ آپ ہر عمر میں آپ دیکھیں، آپ کے فیصلے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فیصلوں پر ایک نظر ڈالیں جو آپ نے اب تک کیے ہیں، ہر آدمی ڈالے، اس کو ہر عمر میں کوئی نہ کوئی فیصلہ غلط دکھائی دے گا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے عقل گھر پہ رکھ کے فیصلہ کیا تھا، جیسے چشمہ اتار کے آدمی رکھ دیتا ہے، عقل سے محرومی کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا، عقل تو تھی نا، آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ فیصلہ کیا ہوا؟ کیلنڈر بدلا، فیصلے کی غلطی سمجھ میں آ گئی، اچھا میں کتنا بیوقوف تھا، میں نے کیسے کہ فیصلہ کر دیا، اب سمجھ میں آیا، تب بھی تو عقل تھی، لیکن تب کیا ہوا؟ تب سمجھ میں ڈھنگ سے نہیں آیا تھا، اب سمجھ میں آیا۔ تو عقل ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور عقل مسلسل ترقی یا تنزل کی طرف جاتی رہتی ہے۔ کسی کی عقل ترقی کرتی ہے، کوئی انسان سے جانور بنتا چلا جاتا ہے، انسان کی بعض اوقات عقل الٹی بھی جاتی ہے۔ تو عقل ایک حال پہ باقی نہیں رہتی، اور کسی عقل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ فلاں ابن فلاں کی عقل پرفیکٹ ہے، اب اس میں کسی قسم کی ترقی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی عقل پرفیکٹ نہیں ہے، اگر واقعی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انبیاء کی عقل ہوتی ہے کہ واقعی وہ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی میں سوچتے ہیں۔ تو اپنی عقل کو حجت نہ بنائیں، اپنی عقل کو جج نہ بنائیں، عقل کا استعمال کریں۔ عقل، اب کوئی آدمی یہ سوچنا شروع کر دے گا یہاں تو پورا عقل سے ہی ہمارا جو ہے دامن چھڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جب عقل ہی نہیں رہے گی تو تمیز کہاں سے ہوگی؟ عقل تو ہے نا، قرآن میں بھی اللہ نے کہا نا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو عقل سے کام لینا ہے، عقل کو اللہ نہیں بنانا ہے، عقل کو نبی نہیں بنانا ہے۔ عقل ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے منزل پر پہنچنے کے لیے قدم ہے، وہ سوچنے کا ذریعہ ہے،
وہ جج نہیں ہے. عقل کا استعمال کیا جائے، لیکن جب کانوں میں اللہ کی بات آ جائے اور رسول کی بات آ جائے، پھر اگر عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی تب بھی ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچی ہے، آج نہیں تو کل پہنچے گی. آپ کے بچے کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گڈو بہت مارکس لیتا ہے اسکول میں، سارے بچوں میں سب سے زیادہ ہونہار ہے، پہلا نمبر آتا ہے، بالکل یعنی سٹارز لے کر آتا ہے گھر پہ، بہت عقل مند بچہ ہے. کیا آپ جو سمجھتے ہیں اس کو سمجھتا ہے؟ وہ عقل مند ہے، بے عقل نہیں ہے، وہ بکری کا بچہ نہیں ہے، وہ بہت ہونہار ہے. لیکن ابھی اس کی عقل وہاں نہیں پہنچی جو باپ کی پہنچی ہے، جو ان پڑھ ہے. ابھی باپ ان پڑھ ہے، بچہ اسکول میں ہے، اچھی اسکول میں ہے، لیکن زندگی کی کتنی باتیں ہیں جو عقل مند ہونے کے باوجود اس بچے کو نہیں معلوم، نہیں سمجھ رہی ہیں. باپ بول رہا بیٹا ایسا مت کر، بول رہا نہیں میں تو کروں گا. باپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس کو وہ بات نہیں سمجھتی ہے، ماں کو معلوم ہے ابھی اس کو بات نہیں سمجھتی ہے جو زندگی میں ہم سمجھے ہیں. تو ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کو سمجھی ہے، اس لیے کہ اس کی عقل اگرچہ وہ عقل مند ہے لیکن ابھی وہ پرفیکٹ نہیں بنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، آج ہمارا وہی حال ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینے میں ہماری بھلائی ہے. ویسے ہی جیسے بچے کو ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا وہاں مت جاؤ ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ کہہ رہا نہیں میں بہت عقل مند ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ماں باپ کی بات اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کی عقل مندی اس کو ایکسیڈنٹ سے نہیں بچائے گی. ماں باپ کا ان پڑھ ہونے کے باوجود اس کا روکنا، ان کی بات اگر وہ مان لیتا ہے تو محفوظ رہے گا. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ اللہ کی طرف سے بولتے تھے. آپ ان پڑھ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. سارے بندوں کے مقابلے میں زیادہ علم والے، اللہ کی مرضیات کے جاننے والے، انسان کے انجام کے بارے میں سب سے زیادہ علم کہ کیا چیز اچھا انجام لاتی ہے اور کیا چیز برا انجام لاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ نے بتایا تھا. لہٰذا ایک آدمی کہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن رسول کی اگر مانتا ہے تو ایکسیڈنٹ سے بچے گا. یہ ایکسیڈنٹ کہاں لے جائے گا؟ اسپتال نہیں، جہنم میں. اسپتال نہیں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا. سیدھا آنکھ کھلے گی تو جہنم میں. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں عقل کو نہیں چلانا چاہیے. بہت ساری آیتیں قرآن میں آتی ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کیا چیز ہے، اور اس کے خلاف اپنی عقل چلانا شروع کر دے. میں سمجھتا ہوں روح اس کو کہتے ہیں، سائیکالوجی کو کہتے ہیں، انسان کے برین کو کہتے ہیں. کچھ بھی اپنی طرف سے سائنس کے فلسفے قرآن میں داخل کرنے کی کوشش کرے. جیسے کپڑے میں آدمی پیبند لگاتا ہے، ویسے اللہ کی بات میں اپنی خیالی باتوں کو جوڑنے لگے یا اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو جانچنے لگے. یہ کیسے کہہ دیا اللہ نے، یہ کیسے کہہ دیا رسول نے، یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو یہ کفر ہے. کفر ہے یہ. بہت سارے لوگ حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں عقل کی وجہ سے. بہت سارے لوگ قرآن میں شک کرنے لگ جاتے ہیں عقل کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے، یا فلاں ابن فلاں چیز کے قول کی وجہ سے. یاد رکھیں اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. آج نہیں تو کل تحقیق ہمارے سامنے آئے گی، معلوم ہوگا کہ واقعی یہ بات صحیح تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس کے لیے دوسری بات قرآن پڑھنے کے بارے میں یاد رکھیں کہ عقل کو حجت نہ بنائیں، جج نہ بنائیں قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں. نمبر 3، ادھوری عربی پر اعتماد نہ کریں. انسان کو ذہب 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 نہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سیبویہ بن گیا. سیبویہ کون ہے؟ عربی کے بہت ماہر تھے. تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو تو آ رہی عربی سمجھ میں آ رہا. الحمد کا مطلب الف لام اور حمد، اچھا سمجھ میں آ گیا. رب یہ بھی سمجھا،
عالمین عالم کی جمع، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ جب آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو سارا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، یعلمون تعلمون سب سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تو تھوڑے سے الفاظ کا سمجھ لینا آدمی کو قرآن کا ماہر نہیں بناتا ہے۔ لہٰذا عربی کی تھوڑی سی واقفیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو قرآن کا مفسر سمجھ لینا یہ ہلاکت کی شروعات ہے۔ ادھوری عربی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی عربی آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ بولے جب سب سمجھ میں آ رہا ہے تو تفسیر کیوں پڑھیں؟ شارٹ کٹ میں کام ہو رہا ہے، آپ کو ایک راستہ ہے جو چھوٹا ہے اور گھوم کے ایک راستہ ہے، تو آپ کون سا راستہ چنو گے؟ شارٹ کٹ۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے، عربی آ رہی ہم کو، جب عربی آ رہی اور سمجھ رہا ہے، دیکھو نا اس کا یہی تو مطلب ہے، اور ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو ادھوری عربی کی بنیاد پر ایک آدمی کا یہ سمجھ لینا کہ اب تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے تفسیر کی، ایسے آدمی کو زبردستی ایک نہیں 2 تفسیر پڑھنے لگانا چاہیے تاکہ وہ اس مصیبت سے نجات پائے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو یا ہر انسان کو یا ہر گروہ کو، اناس جمع ہے انسان کی، کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو یا ہر گروہ کو یا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے۔ اب آدمی نے پڑھا ہم اس دن، یوما اس دن، ندعو ہم بلائیں گے پکاریں گے، کل اناسن ہر لوگوں کو، بی امامہم، بے یہاں پر آ رہا ہے ساتھ، امامہم ہم آ رہا، اچھا ان کا امام، ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو اب یہ آدمی کہے گا کہ دیکھیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ او ہو، اب سمجھ میں آ گیا امام ضروری ہے، چلیے امام بناتے ہیں کسی کو اپنا۔ یہاں پر امام کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، امام کا لفظ، امام جو امام ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے کوئی آدمی، انسان جو لوگوں کا رہبر اور مقتدا ہوتا ہے، اور امام عربی زبان میں ایک اور اعتبار سے بھی آتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ ہے، اس کے بعض اوقات کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ اصول آدمی کو نہیں معلوم ہو اور عربی زبان میں 2-4 لفظ معلوم ہو، آدمی کچھ کا کچھ مطلب اس سے لینا شروع کرے گا۔ آپ دیکھیں امام کے دوسرے معنی کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نحیی الموتى، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا وآثارہم، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو وہ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ اس پہ میں آگے آ رہا ہوں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، احصا گن کے محفوظ رکھنا، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کھلے امام میں، ایک کھلے واضح امام میں۔ تو ہر چیز کو ہم نے لکھ چھوڑا ہے ایک صاف ستھرے کھلے ہوئے امام میں۔ امام، یہاں پر امام کا لفظ پھر آیا، اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر امام کے معنی سورہ یاسین میں کتاب کے ہیں۔ تو ہر ایک کے اعمال کو ہم نے ایک محفوظ کتاب میں لکھ چھوڑا ہے، تو امام کا مطلب کتاب بھی ہوتا ہے۔ اب ہر انسان کو ہم بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، تو امام کو کس کے ساتھ بلائیں گے؟ سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے، تو پھر ہر انسان میں تو امام بھی آیا، پھر امام کو کس کے ساتھ بلائیں گے؟ تو یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، یہ معنی واضح نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مطلب ہو کہ ہر انسان کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ یہاں پر امام کا لفظ کس معنی میں ہے؟ کتاب کے معنی میں ہے۔ تو کتاب کے معنی نامہ اعمال، تو ہر آدمی کو قیامت کے دن پکارا جائے گا
اس کی کتاب کے ساتھ میں، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہاں پر اسی کا مطلب ہے کتاب۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو یہاں پر دیکھیے کتابہ بیمینی، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں بھی دی جا سکتی کسی کے، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اس کو۔ تو یہاں پر امام سے مراد کتاب ہے، یہی بات ابن کثیر نے کہی ہے، تفسیر ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں آپ دیکھیں آپ کو ملے گا کہ یہاں پر امام کے معنی کتاب کے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات جزئی طور پر عربی زبان جان لینا، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی پیاری پیاری عربی آ رہی ہے، ابھی مشکل عربی میں قدم نہیں رکھا ہے، تو ایسا آدمی بعض اوقات یہ سمجھنے لگتا ہے کہ چھوڑو ہم کو تفسیر کی ضرورت نہیں، ہم کو آتی ہے عربی، ہم عربی میں PhD کیے ہوئے ہیں، 2-4 کتابیں عربی کی پڑھ لیں، سمجھ میں آنے لگا۔ آدمی کو بعض اوقات عربی تھوڑی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے لگتی ہے کہ مجھ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تھوڑی عربی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس کی سمجھ میں بعض اوقات بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ کو تفسیر کی، اہل علم کے اقوال کی، سلف کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تفسیروں میں دیکھیں، یہاں پر جو اللہ نے کہا مثال کے طور پر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں انہوں نے کیا آگے بھیجا ہے اور ان کے آثار کو، آثار اثر کہتے ہیں نقش قدم کو، ان کے پیچھے جو انہوں نے چھوڑا ہے آثار، ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ما قدموا تو سمجھ میں آتا ہے جو اعمال آگے چھوڑے ہیں، آثار ہم کو لکھتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا کہ ایسے اعمال جو دنیا سے وہ چلے گئے لیکن ان کے اعمال باقی ہیں، جیسے مثلا کسی آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کھانا ختم، بھوکا بھی مر گیا، یعنی کھانے سے نہیں، کسی دن جا کے مر گیا وہ، اب اس نے جو کھانا کھلایا تھا وہ نیکی آگے چلی گئی اس کی، وہ ابھی زندہ ہے خود، اس کی نیکی اللہ کے ہاں جمع ہو گئی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کی نیکی باقی رہتی ہے جو اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کوئی پیڑ لگا دیا اور وہ پیڑ پھلوں والا پیڑ ہے، اب پیڑ لگانے والا مر گیا، لیکن ہر سال موسموں میں اس پیڑ پر پھل آتے ہیں اور لوگ وہ پھل توڑ کے کھاتے ہیں، تو اب لگانے والا تو نہیں ہے لیکن لگائی ہوئی چیز باقی ہے، تو یہ اس کے آثار میں سے ہے۔ اس نے اپنے بعد یہ نیکی چھوڑی ہے، یہ اس کے پیچھے ہے، جو آگے بھیجا وہ اپنی زندگی میں کر دیا اور آگے چلا گیا۔ اور جو آدمی نے اپنی نیکی ایسی چھوڑی ہیں کہ یہ مر گیا لیکن ابھی نیکی کا سلسلہ جاری، اس کے نامہ اعمال میں ابھی بھی نیکی لکھی جاتی ہے، وہ مر گیا لیکن نامہ اعمال بند نہیں ہوا، اس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں، صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ دیکھیے تو جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، خالی عربی زبان جان کے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ما قدموا کا کیا مطلب ہے اور ما وآثارہم کا کیا مطلب ہے۔ تو صرف عربی سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، ورنہ آدمی کیا کرے گا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، آدمی عربی آ گئی، اچھی عربی آ گئی، اب پڑھا ما قدموا وآثارہم، اب اس کو کچھ نہ کچھ تو بنانا ہے، جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ عربی زبان پر اگر ڈپینڈ ہوتا ہے، اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ مطلب پہنانے کی کوشش کرے گا، مفسر اور مفکر بن جائے گا، اور چانسز اس بات کے ہیں، امکانات قوی اس بات کے ہیں کہ جب مجرد عقل کی بنیاد پر معنی پہنانے کی کوشش کرے گا غلطی کر جائے گا، غلطی کرے گا، تو یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 6-7۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، برابر ہے ان پر، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کے دلوں، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک دردناک
ان کے لیے ایک بہت ہی سنگین عذاب، بھیانک عذاب موجود ہے۔ اب آدمی اس آیت کو پڑھے گا، جنہوں نے انکار کیا آپ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے آدمی بہت ممکن ہے صرف عربی جاننے والا آدمی لے گا، ایک بار جو انکار کر دے اب اگلی مرتبہ اس کو ڈرانے سے فائدہ نہیں، اگلی مرتبہ اس کو آخرت کی بات بتانے سے فائدہ نہیں، کیوں؟ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور یہ شروع ہی میں آنے والا ہے بقرہ میں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، اب کون ہے یہ لوگ، کس بارے میں آیا ہے یہ؟ آدمی جب تک کہ واقعی تفسیر نہ پڑھے سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف عربی کافی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں دوسری جگہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ پچھلی آیت میں بھی لا یؤمنون تھا، اس آیت میں بھی لا یؤمنون ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، وہ لوگ جن پر تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حقت علیہم کلمۃ ربک، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کا فیصلہ جن کے حق میں پورا ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، ساری نشانیاں آ جائیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ جن کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب ایک آدمی انکار کرتا ہے، ضد میں پڑا رہتا ہے، حق نہیں مانتا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس نے حق کا انکار کیا ہے اور یہ اپنے انکار پر اڑا ہوا ہے، تو اب اس کی سزا میں اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ضد کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے آدمی کے اندر ماننے کا مزاج کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ نہیں ماننے والا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کر لیا، ٹیڑھے پن کو اختیار کر لیا، ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ جو آدمی گمراہی خریدتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی مخالفت کرے رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلنے والا بن جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جہاں اللہ ہدایت دیتا ہے وہیں اللہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ دیکھیے قاعدہ ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ جو گمراہی کا راستہ چنتے ہیں، بھائی جو بلڈنگ سے کودے گا وہ اللہ کے قاعدے کو غلط بول سکتا ہے؟ اللہ نے کائے کو قاعدہ بنایا ایسا کہ اوپر سے کودے تو نیچے آ کے دھم سے گرتے ہیں، اس کو بولیں گے تو کودا کیوں؟ تو خود سے کودا ہے اوپر سے اور بولتا ہے کہ قاعدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے نیچے آ کے گرتا ہے آدمی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے، قدم دیے، تو رک سکتا تھا، تو خود کودا ہے اوپر سے بلڈنگ کے اوپر سے، تو نیچے آ کے تو حالت تیری ٹانگ ٹوٹے گی تیری۔ تو جو آدمی خود کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا قانون بھی عمل میں آتا ہے، اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو گمراہی کی طرف دوڑے گا اس کی رفتار بڑھے گی۔ کسی کار کو آپ سلوپ کے اوپر سے آپ چھوڑ دو، دھکا دے کے تھوڑا سا دھکا دے دو،
اور اتران ڈھلان پہ سے آپ اس کو چھوڑ دو، وہ شروعات میں سلو ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کا پہیہ گھومتا رہے گا، کار کی رفتار اس پہاڑ پر سے، اس ڈھلان پر سے اترتے وقت میں تیز 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 ہوتی چلی جائے گی، اور وہ آگے جا کے کسی اور گاڑی کو یا کسی دیوار کو ڈیش کر دے گی۔ سپیڈ بڑھنے کا قاعدہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آپ بریک نہیں لگاؤ گے تو سپیڈ بڑھے گی، یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جو گمراہی کی طرف، ڈھلان کی طرف جاتا ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو بریک نہیں لگاتا ہے گمراہی سے تو اس کی سپیڈ گمراہی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے اللہ کا، اللہ نے بنایا۔ بریک بھی تو دیا نا، اللہ کے قاعدے کو نام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے گمراہی سے رکنے کی طاقت بھی تو دی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے اللہ کی طرف کیسے بول سکتے ہیں اللہ گمراہ کرتا؟ یہ کہنا بھی عقیدے کی خرابی ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، یہ کہنا بھی عقیدے میں کمزوری ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، مجرد ایسا نہیں کہا جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ جو انسان ہدایت کا حقدار ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی دے دیتا ہے۔ جو جس چیز کا سلیکشن کرتا ہے، جو راستہ چلتا ہے اس کو وہ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو فسق پہلے ان سے صادر ہوا، پھر اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ایسا کیا۔ ان کی گمراہی کا بدلہ، ان کی گمراہی کی سزا بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ ان کی گمراہی کا بدلہ، گمراہی میں جانا آسانی کرنا ہوتا ہے۔ نولیہ ما تولی، پہلے وہ مڑا پھر اللہ نے اس کو موڑ دیا، تو جہاں وہ مڑا ہے اس کو وہی موڑ دیں گے۔ تو اس سے یہ بات یاد رکھیں، یہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97، اس میں اللہ نے ان لوگوں کی بات بیان کی ہے کہ جن کی گمراہی پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ان کے سلسلے میں آ چکا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگائے۔ انکار میں بسے رہنا آدمی کو ہمیشہ کے لیے منکر بنا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب مہر لگتی ہے تو پھر آدمی کے لیے ہدایت ممکن نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، لغت اور عرف کو سنت پر ترجیح دینا، یہ بھی گمراہی ہے۔ یعنی ڈکشنری کی بنیاد پر سنت کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے کہ عربی میں تو ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے تو ہم عربی میں جو ہے وہ لیں گے، قرآن میں جو ہے وہ لیں گے۔ تو بعض لوگ قرآن کی بات اپنے طور پر سمجھتے ہیں اور جب حدیث اس کے مقابلے میں دکھائی دیتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی عربی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی تھی، عربی جاننے والے آپ تھے۔ ہم 2-4 کورس کر کے ہم کو عربی آ رہی ہے اور نبی کو نہیں آتی، جو عربی بچپن سے ہی بولتے تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو خصوصی علم دیا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کو، فیصلے کو، قول و عمل کو اپنی عربی پر ترجیح دینا یہ صحیح ہے، اور اگر الٹا کرتا ہے تو غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سورہ المائدہ آیت نمبر 38۔ چور شخص مرد اور چور عورت، چور میل اور چور فیمیل، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن میں چور مرد ہو یا عورت، یعنی مذکر ہو مؤنث ہو، ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو۔ قرآن میں تفصیل نہیں ہے کہ چور کی حد کیا ہے۔ مثلا آپ کا بچہ اگر اسکول میں کسی بچے کی پینسل چرا کے لاتا ہے، اب آپ اگر واقعی عربی جانتے ہیں
اور عربی آپ کے لیے کافی ہے. اب آپ کو کچن میں اس کو لے جانا چاہیے اور ہاتھ کاٹ دیجئے. کوئی کہتا بچہ ہے یہ، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں بچہ ہے؟ قرآن میں ہے کہ بچہ نہیں ہونا چاہیے. چور کا اطلاق تو ہر اس پر ہوتا ہے، ہر شخص پر ہوتا ہے. چوری ہے کہ نہیں ہو؟ چوری ہے. قرآن میں تو یہ بس ہے کہ مذکر مؤنث دونوں، میل فیمیل، بچی بھی چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو آپ کو اسے اب کوئی آدمی مثال کے طور پر کاغذ چوری کیا اس نے، یا ایک آدمی مجبوری میں بھوکا تھا، مر رہا تھا، چوری کر کے کھا لیا کہیں سے کچھ، اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے. اور کتنا ہاتھ کاٹیں گے؟ پورا ہاتھ کندھے سے، کوہنی سے، یا ہتھیلی کے پار، کتنا کاٹیں گے آپ؟ کوئی حد اس میں ہے؟ نہیں. تو یہاں چور کی تعریف نہیں ہے کہ کتنی حد پر آدمی شریعت میں چور کہلاتا ہے، ورنہ عرف میں ایک آدمی اگر کسی کا کاغذ یا پینسل بھی چوری کر لے تو وہ چور ہے. چھوٹی چوری، بڑی چوری، چوری ہے. اللہ کے ہاں ہاتھ کاٹنے والی چوری کتنی ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. بلکہ اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں چوری میں سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. تو معلوم ہوا مال و دولت کی چوری سے بھی بڑی چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے. اس کو تو سر بھی کاٹنا پڑے گا پھر. لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، کہ وہ نماز میں اپنا رکوع، اپنا سجدہ اور خشوع پورے طور پر نہیں کرتا ہے. تو کمال درجے میں سجدہ، رکوع اور خشوع نہ کرے کوئی تو وہ نماز کا چور ہے. اور نماز کی چوری ساری چوریوں میں سب سے بری چوری ہے. کاٹیے ہاتھ اب اس کا. مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے یہ. اب چوری تو یہ بھی ہو گئی، تو کیا آدمی ہاتھ کاٹے گا اس آدمی کا جو نماز میں خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا ہے؟ پھر تو یہ ہو جائے گا کہ ہر مسجد کے باہر لوگوں کو کھڑے ہونا پڑے گا ہاتھ کاٹنے کے لیے. نکلو یہاں سے، لاؤ اس کو پکڑ کے کاٹو اس کا ہاتھ، نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھا اس نے. لوگ مسجدوں کو ویسے بھی نہیں آتے ہیں، ان کے لیے دلیل مل جائے گی بھائی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، جیسی بھی ہو ہماری اللہ کے ہمارے بیچ میں ہے، ورنہ مولوی صاحب ہمارا ہاتھ کاٹیں گے. چوری تو یہ بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کے اعتبار سے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا. تقطع الید، ہاتھ کاٹا جائے، فی ربع دینار، چوتھائی دینار، پاؤ دینار، 1/4، 1/4، 4 میں سے ایک حصہ دینار اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ، فصاعداً، یا اس سے زیادہ، تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو چوتھائی دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی لیے مسلم کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا. چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے جب تک کہ چوری چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اتنی ویلیو کی چوری کرتا ہے، چوتھائی دینار تک کی چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ، تو ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ مال میں چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا جس کی حد بھی بیان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اعمال میں چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جیسے نماز میں، یا اس سے کم میں بھی نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح سے بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے کیونکہ اس پر شریعت نہیں ہے. حدیث میں خود کیا ہے؟ حدیث میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بچے پر سے 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. رفع القلم عن 3، جس میں سے کیا ہے؟ عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ اس کو احتلام نہ ہو، بالغ ہونے تک اس سے قلم گناہ کا اٹھا لیا گیا. جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر سزا کیسے؟ دیکھیے قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تطبیق کی طرف جانا پڑا. پھر ہاتھ کاٹا جائے تو کہاں تک کاٹا جائے؟ تو گٹوں تک کاٹا جائے گا. جیسے وضو میں آپ سب سے پہلے جہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں اتنا، کونی تک نہیں، کندھے تک نہیں. کہاں تک کاٹا جائے گا؟ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں آپ کو ملے گا.
تو صرف عربی جاننے میں بچ گئے؟ نہیں، پورا ہاتھ گنوایا اور غلط کام میں گنوایا۔ چور نہیں تھے پھر بھی کاٹ دیا، اور کتنا کاٹ دیا؟ پورا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو خالی عربی آنے پر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ہاں، سنت کے تابع اگر آپ کریں اپنی عربی کو تو پھر جنت ہے، ورنہ مصیبت ہے۔ نمبر 5، قرآن میں جو چیزیں مذکور نہیں ہیں خام خواہ ان کے سلسلے میں باریکیوں میں جانا، اتنی باریکیوں میں کہ حد پار کر دیں، مصیبت کھڑی کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ زبردستی ایسی ڈیٹیلز لوگ مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ وہ پیڑ جنت میں مشرق میں تھا، مغرب میں تھا، شمال میں تھا، جنوب میں تھا، کدھر تھا؟ بیچ میں تھا۔ کدھر تھا وہ پیڑ؟ اور وہ پیڑ نہر کے کنارے تھا کہ نہیں تھا؟ اس کی کتنی شاخیں تھیں؟ وہ کون سا پیڑ تھا؟ گیہوں کا تھا، آم کا تھا، انجیر کا تھا، کس کا تھا وہ پیڑ؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اتنا بس کافی نہیں ہوا آپ کو کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ؟ آپ پورے قصے پر دھیان دینے کے بجائے پیڑ پر دھیان دے رہے ہیں آپ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، کون سی لکڑی کا تھا؟ ساگوان کا تھا یا کون سے پیڑ کا تھا؟ اب اس کو اصل قصہ دیکھنے کی بجائے کون سے پیڑ کی لکڑی تھی، رسیاں تھی تو کیسی تھی، جادوگر تھے تو ان کے نام کیا تھے، کتنے جادوگر تھے، ڈیٹیل ایک دم خام خواہ کی ڈیٹیل۔ بعض اوقات ایسا اصحاب کہف ہیں، ان کے نام کیا تھے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کا کام دیکھیے، نام کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ تو ایک آدمی بعض اوقات ایسی ڈیٹیلز کی کوشش کرتا ہے جو واقعی سبق لینے میں ضروری نہیں تھی۔ اگر آدمی کو قصوں سے سبق لینا ہے تو وہ ان تفصیلات کے بغیر بھی سبق لے سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے ایک آدمی نے ایسا کیا تو ایسا ایسا ہوا، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آدمی پوچھے وہ آدمی اس کا نام کیا تھا، پہلے یہ بتاؤ ہم کو، تو پہلے سبق تو لے تو اس سے۔ کوئی بھی آدمی رہا ہو تو اس کو سبق نہیں ملتا ہے، نہیں پہلے نام بتاؤ اس کا کیا تھا، اس کا ایڈریس بتاؤ، اس کی ہائٹ کتنی تھی۔ تو یہ جو چیز ہے اکثر اوقات بیجا تفصیلات میں مبتلا ہونا قرآن کے اصل مقصد اور اصل فائدے سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ تو اصل بات سے ذہن ہٹ جاتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں میں آدمی پڑ جاتا ہے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر ابن کثیر نے کہا ہے، کہتے ہیں فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ جو قصہ ہے قرآن میں کہ ایک قتل ہوا تو اللہ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا اور اس کا گوشت اس میت پر لگانے کے لیے، مارنے کے لیے کہا کہ یہ اس سے زندہ ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کا بعض حصہ اس میت کو جو مر چکا ہے، مردہ ہے، اس کو لگاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں هَذَا الْبَعْضُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَعْضَاءِ هَذِهِ الْبَقَرَةِ فَالْمُعْجِزَةُ حَاصِلَةٌ بِهَا وَخَرْقُ الْعَادَةِ بِهِ كَائِنٌ، کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ تھا گوشت کا ٹکڑا جو گائے کے ذبح سے لیا گیا تھا، جو ذبیحہ سے لیا گیا تھا، وہ کہاں کا گوشت تھا؟ وہ گائے کے یعنی شانوں کا گوشت تھا، یہ وہ دم کا گوشت تھا، کہاں کا گوشت تھا؟ وہ کون سا گوشت تھا؟ وہ جسم کا گائے کے کون سا حصہ تھا جو گوشت لینے کے لیے کہا گیا تھا؟ تو کہتے ہیں چاہے جو بھی حصہ رہا ہو، معجزہ تو حاصل ہو گیا نا کہ وہ گوشت لگاتے ہی وہ انسان زندہ ہو گیا۔ اور عجیب غریب چیز وہ خرق العادۃ بہ کائن، چاہے کوئی بھی حصہ وہ لیں، اس میت کو لگائیں، اس پر ماریں، وہ زندہ ہونے ہی والا تھا، عجیب بات ہونے ہی والی تھی، چاہے کوئی بھی حصہ ہو۔ وَقَدْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا تھا ان لوگوں کو، ہم کو نہیں بتایا، وہ ضرور متعین رہا ہوگا۔ فَلَوْ كَانَ فِي تَعْيِينِهِ لَنَا فَائِدَةٌ تَعُودُ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا لَبَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا، کہتے ہیں کہ اگر اس حصے کے بتانے میں کہ یہ کون سا گوشت تھا، باڈی کا کون سا پارٹ تھا گائے کے، اگر ہمارا اس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ چیز بتا دیتا۔ وَلَكِنَّهُ أَبْهَمَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو نہیں بتایا۔ وَلَمْ يَجِئْ
ولم یجئ من طریق صحیح عن معصوم بیانہ، اور معصوم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں آئی ہے۔ فنحن نبہمہ کما ابہمہ اللہ، تو ہم بھی اس کو ویسے ہی چھپائے رکھیں گے، چھوڑے رکھیں گے، مبہم رکھیں گے جیسے خود اللہ نے اس کو مبہم رکھا۔ مبہم کہتے ہیں جس کی تفصیل بیان نہ کی گئی ہو۔ جیسے آپ کہیں ایک آدمی سے میری بات ہوئی، ایک آدمی نے مجھ کو نصیحت کی، ایک مسجد میں میں درس کے لیے گیا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے، تو یہ جو ڈیٹیل نہیں بیان کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے شخص کو، مسجد کو، دن کو مبہم رکھا۔ وہ مبہم ہے، معلوم نہیں کون سا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، ہم بھی اس کو مبہم رکھتے ہیں۔ ہم کو بھی خام خواہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اصل سبق واقعے کا رہ جائے گا۔ تو یہ بھی بہت سارے لوگ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خام خواہ کی اس طرح کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ سلف نے بعض واقعات کی تفصیل بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی یہ کیا ہے۔ تو بعض اوقات پر تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سلف نے بتایا کہ یہ کون ہے، یہ ابرہہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، لہٰذا اس کی تفصیل میں فائدہ ہے۔ تو تفصیل میں فائدہ ہے، لہٰذا سلف نے اس کو بیان کیا۔ لیکن اگر کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس سلسلے میں آدمی کا ڈیٹیل میں جانا مصیبت کھڑا کرے گا، مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن فہمی کے سلسلے میں تنبیہات تھیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ کورس اس درس کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ایک درس ہوگا جس میں انشاءاللہ آپ کو اس درس کی CD بھی دی جائے گی تاکہ آپ اس پر مطالعے میں اس کو رکھیں، اس کو سنیں اور امتحان کی تیاری کریں۔ کچھ سوالات اس سلسلے میں ہیں۔ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن رک رک کر، ایسا حدیث سے ثابت ہے، لیکن کس طرح رک رک کر پڑھے؟ میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے جس میں حیض کی حالت میں رک رک کر پڑھ سکتے ہیں، ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ بعض حنفی حضرات اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہے حائضہ، لیکن حدیث میں نے نہیں پڑھا، اگر ہو تو کوئی بتا سکتا ہے۔ لیکن حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، رک رک کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، چھونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جتنا یاد اس کو ہے وہ پڑھ سکتی، جیسے سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھنا، یا اسی طرح سے کچھ بھی جو یاد ہے وہ پڑھنا، یا بچوں کو تعلیم دیتے وقت پڑھانا ان کو، تو حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں وتر باقی رکھے اور تہجد کی نماز کی نیت کر کے سوئے کہ تہجد میں وتر پڑے گا، لیکن اگر آنکھ نہ کھلے تو کیا وہ عشاء کی نماز قبول نہیں ہوتی، یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا وتر کے بعد میں اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ وتر بعد میں اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس بارے میں عشاء کی نماز اگر پڑھ کے آدمی سو جائے اور وتر نہ پڑھے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عشاء کی نماز نہیں ہوتی، وہ فرض نماز ہے اور وتر سنت ہے، تو سنت کے نہ پڑھنے سے فرض رد ہو جائے، میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی سویا رہ جائے اور وتر اس کی چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر دن میں بیدار ہوتا ہے یا فجر میں اٹھ جاتا ہے تو شیخ بن باز نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی 11 رکعتیں جب چھوٹ جاتی تو آپ دن میں زوال سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے تھے، لہٰذا 8 تو تہجد کی ہوئی اور 3 وتر کی تھی، تو 3 وتر کی بجائے آپ 4 پڑھتے تھے۔ تو شیخ بن باز کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 کی بجائے 4 پڑھے، تو 4 رکعت وتر کی قضا کے طور پر پڑھے۔ اگر داماد محرم ہیں تو کیا بیٹی داماد کے ساتھ حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ یعنی بیٹی اور داماد کے ساتھ حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ داماد کے محرم ہونے کی وضاحت کیجیے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے داماد کے لیے ساس ماں ہے قیامت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اگر عورت کو طلاق بھی دے دے، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا یہ ابدی محرمات میں سے ہے،
تو ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم کی طرح ہیں، اس لیے کہ ان سے قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہے۔ دیکھیے بہنوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرے تو جب تک کہ وہ عورت اس کے نکاح میں ہے اس کی بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کی موت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو وہ ابدی محرم نہیں ہوئی۔ وقتی طور پر اس کے لیے کیا یہ محرم تو نہیں ہوئی، وقتی طور پر یہ کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کی جو ماں ہوتی ہے ساس، تو اسے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام کر دیا گیا ہے، تو یہ محرم میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی اور اس کی والدہ یعنی اپنی ساس کے ساتھ حج کے لیے جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا نماز چاشت اور اشراق کی نماز میں فرق ہے؟ بعض علماء نے فرق کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اشراق وہ ہے جو فوری طور پر فجر کے بعد پڑھی جائے، اور چاشت کی نماز وہ ہے جو تھوڑا سا سورج نکل جانے کے بعد پڑھی جائے۔ بہرحال اگر آدمی دونوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز اوابین کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ اوابین کی نماز حدیث میں ہے کہ صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین، یعنی چاشت کی نماز ہی اوابین کی نماز ہے۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر میں صلاۃ الحاجہ کی 12 رکعت پڑھا کرتے تھے؟ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی کہ حضرت عمر صلاۃ الحاجت کی 12 رکعت پڑھتے تھے، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ کیا ہم جب ہم کو کسی چیز کی حاجت ہو تو صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے صلاۃ الحاجہ اس نام کی نماز نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی اس کو پریشانی ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حدیث میں ہے کہ کَانَ اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، جب کوئی فکر کی بات آپ کو پیش آتی آپ نماز پڑھتے۔ سوال ہے what is فطرہ if everyone is born with it، کہ فطرت کیا ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطرت وہ حالت ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی قبولیت کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ فطرت کا مطلب اسلام اس اعتبار سے نہیں کہ اسلامی احکام کا علم بچے کو، بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگتا ہے، آپ اس سے پوچھیں بتا نماز کیسی پڑھنا چاہیے، آپ بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، چونکہ یہ فطرت پر ہے اس لیے اسلام اس کو معلوم ہوگا، یا بچہ فطرت پر ہے کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ مثلا بچہ اگر باہر میوزک سنے تو کبھی ناچنے بھی لگتا ہے، بچہ جھوٹ بھی بولتا ہے، بچے کو نماز میں ہاتھ باندھنے بولیں تو کوہنیوں کے پار پورا کندھوں تک ہاتھ باندھ دیتا ہے، نماز میں ڈولتا بھی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ فطرت پر ہے؟ نماز میں تو یہ منع ہے، گانا سننا منع ہے، ناچنا منع ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو فطرت نہیں کہیں گے، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جو بھی کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ اس پر اسلام لکھیں اسلام آئے گا، آپ اس پر دوسرا کچھ لکھ دیں وہ لکھا جائے گا۔ یعنی بچے میں پیدائش کے بعد میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو حق کے انکار کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، جو اس کو سکھا دیں وہ سیکھ لے گا، اس کی فطرت پر آپ اسلام لکھ دیں وہ فطرت پر ہے، اسلام قبول کر لے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ، ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنے لگے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہاں اگر ماں باپ مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے، تو اس کی لمبی تفصیل ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب بچہ اسلام کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو اسلام سکھا دیں کوئی پریشانی نہیں، وہ مان لیتا ہے، لیکن بعد کی عمر میں کئی خیالات کئی نظریات اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کے دل میں اسلام کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے، شروع میں آسان تھا اب کیا ہو گیا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہگار پیدا نہیں ہوتا ہے،
صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں وہ مشرکین کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ فطرت ہے، اسلام پر ہیں، وہ کفر پر نہیں ہے۔ بچہ کفر پر پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک فطرت پر ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے مسلم نہیں کہ سارے اسلام کو جان رہا ہو، اس کو سکھانا پڑتا ہے، کلمہ سکھانا پڑتا ہے، شہادتین سکھانا پڑتا ہے، نماز سکھانی پڑتی ہے، پیشاب پاخانے کی اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی کہے دیکھو میرا بچہ فطرت پر ہے، پیشاب سے کھیل رہا ہے، یہ بھی اسلام میں ہے، یہ ایسا صحیح نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ تو فطرت پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ انکار کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقرار کی ماننے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ جیسا سکھاؤ گے ویسا بنے گا، اسلام سکھاؤ گے تو مسلم بنے گا، یہ مطلب اس کا ہے۔ تو یہ ہمارا کورس مکمل ہوا۔